لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر امبیسی کے اہلکاروں نے پتھر رکھ کر امبیسی کے راستے بند کر دیے کہ کوئی لیبر امبیسی کے اندر نہ آ سکے. کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ اس دفعہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری جو بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات ہیں وہ ہماری تجارت کے کل حجم سے بھی زیادہ ہو گئی. تو ان پاکستانیوں کی قدر کرنا ضروری ہے. اور میں میڈیا کے بھی جو کچھ آج اسپیشلی ایک دو لیڈ اخبار جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو لیبر اینٹی لیبر ایک پوزیشن لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے پولیٹیکل اشرافیہ کو ہمیں اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جہاں پہ اچھی چیز ہوئی ہے اس کو اچھا کہیں، جہاں بری چیز ہوئی ہے وہاں پہ برا کہیں. یہ کوئی ایک ایسی لڑائی نہیں ہے جس میں سارے لوگ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں. دوسری طرف آئیے، جو کل ہم نے دیکھا حلقہ 249 میں جس طرح کیا جب ہم ری ووٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس قسم کی وہاں پر ایک حالات سامنے آئے کہ کوئی سیل سلامت نہیں ہے، ہر ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیمپر ہوا ہے، فارم 46 ہے نہیں. ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے، اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اب پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے انیشیٹو ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے کہ آئیے اس سسٹم کو ریفارم کرتے ہیں، اس طرف سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ رہی. اگر وہ سنجیدگی سے آگے بڑھیں اور ہم ایک الیکٹورل سسٹم کو، انتخابی نظام کو خامیوں سے پاک کر لیں تو ہم ایک ایسا نتیجہ بھی لا سکیں گے جس کے اوپر تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوگا. تو اس لیے میں ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں، ہم آپ کو اپروچ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں. آپ سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کریں. اپنے مقدمات جو ہیں آپ کے وہ سب کچھ نہیں ہیں. آپ کو اپنے مقدمے عدالتوں میں لڑنے ہوں گے. نظام کی اصلاح کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو ہمیں کامیابیاں انشاءاللہ اس معاشی محاذ کے اوپر مل رہی ہیں یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی. کچھ تفصیلات اس کی رزاق داؤد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2019 میں کیبنٹ نے اپروو کیے تھے یہ ہماری ای کامرس پالیسی. تو جب وہ اپروو ہو گیا اس کے بعد منسٹری آف کامرس نے یہ فوراً کام شروع کیے. اور پہلے ہم لوگوں نے پہلے کام یہ کیے کہ ایک نیشنل ای کامرس کاؤنسل بنائی ہے. ای کامرس کاؤنسل میں سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل تھے. اور یہ جو کاؤنسل ہے نا اس کی 4-5 میٹنگز ہو چکے ہیں اور وہاں ایشوز آ رہے تھے پیمنٹس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمارے پیمنٹس باہر جب ہمارے لوگ ای کامرس کے کام کرتے تو پیمنٹس کے ایشوز تھے. اور ان لوگوں کا نمبر 1 سجیشن یہی تھا کہ ہمارے لیے آپ لوگ پلیز امیزون کا پلیٹ فارم کھول دیں تو ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں یہاں پاکستان میں بیچ کر امیزون کا پلیٹ فارم کے اوپر. تو ہم لوگوں نے فوراً کام شروع کر دیے. اور امیزون نے یہ پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کی کوالٹی اسٹینڈرڈس کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور پھر انہوں نے تقریباً 40 ایکسپورٹرز کو نے اپروو کیے کہ بس یہ لوگ ہیں ان سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. تو وہاں سے کام شروع ہوا. اور کل امیزون کے بڑے ایگزیکٹوز ہیں انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم لوگ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ چند دنوں میں انہوں نے اناؤنس کریں گے کہ پاکستانی سیلرز ابھی امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا ذریعہ کھل جائے گا ہمارے ایکسپورٹ کے لیے، اور خاص طور پر یہ میں کہوں گا کہ ایک نیا نیو بریڈ آف ینگ مین اینڈ ویمن انٹرپرنرز جو اپنے یہاں سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارا پاکستانی گڈس یہیں سے ایکسپورٹ ہو سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور اناؤنسمنٹ کے بعد جتنے ہمیں میسیجز مل رہے ہیں اٹ از ویری انکریجنگ. تو ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ بہت بڑی اپرچونیٹی کھل گئی، ایک سمندر کھل گیا ہمارے لیے، لیکن چیلنجز ہے. وہ چیلنجز کیا ہے کہ ابھی ہمارے جو لاجسٹک کمپنیز ہیں نا، لاجسٹک کمپنیز TCS ہے، لیپرڈ ہے، چیٹا ہے، بلو ایکس ہے، یہ لوگ سب کو ابھی اچھی طرح سے اور کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے. پہلے قانون میں نہیں تھا، اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا. تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل جو ہے. اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لیے خصوصی طور کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کوئی تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور مجھے امید ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ انشور کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں. وہ سیکنڈ فیز میں کچھ یہ سناپسس تھے جو میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جرنلسٹ پروٹیکشن کی، یہ بھی میں آپ کو دے دوں. تھینک یو. جی عمر. چلو ابھی تو 24 گھنٹے ایس ایم ایز تو بہت ہے سر. سیالکوٹ سر اس میں ڈفرینٹ چیمبرز نے ہم سے آلریڈی رابطہ کیا ہے، خاص طور سے سیالکوٹ چیمبر نے بڑی انٹرسٹ کا وہ کیا ہے، اور پھر سمیڈا کے ذریعے ہم ایس ایم ایز کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کے ایس ایم ایز اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور ہم پورا TDAP کے ذریعے ایک اویئرنیس کیمپین چلائیں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے. ینگسٹرز آئے. جی دیکھیں، ہماری جو PTI کی حکومت تھی اس کے دو بڑے مرکزی وعدے تھے. نمبر 1 کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے، اور دوسرا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اب نوکریوں کے اوپر میں ڈیٹا کمپائل کر رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. 11.5 لاکھ لوگ تو ان 2 سالوں میں ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں نوکریوں کے لیے، اور بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کو جن کو ملازمتیں ملی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن یہ جو اس وقت گھر ہے،
میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ہزاروں گھر اس وقت سرکاری سیکٹر میں بن رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 52 ارب روپے کی اپلیکیشنز وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں آ چکی ہیں لون کے لیے، جو لوگ قرضہ لے کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اور 12 ارب روپیہ اس میں سے ریلیز بھی کر دیا گیا ہے۔ سو انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں جو گھر ہیں وہ یہاں پہ بننا شروع ہوں گے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری اوپر جا رہی ہے، اور سیمنٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کی پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے۔ ہر چیز جو ہے یہ پاکستان میں جو ریلیٹڈ ہے کنسٹرکشن کے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو ہمارے بنیادی وعدے تھے تحریک انصاف کے حکومت بننے سے پہلے، وہ انتخابی وعدے نہیں تھے، ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تحقیقات کرے امبیسی کے معاملات کے متعلق، اور احمد یار حراج صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے، وہ یہ 15 دن کے اندر ان کو کہا گیا ہے انیشل رپورٹ دینے کو، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا۔ جہاں تک بجٹ کا ہے اس کے اوپر کل شوکت ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے اہداف جو ہیں وہ بتائیں۔ جی سر۔ بیسکلی پے پیل کا ایشو ہے کب تک؟ سر یہ اسٹیٹ بینک کا ایشو ہے۔ جی جی آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر ایف بی آر نوٹسز بھیج رہا ہے، تو اس کو ہاؤ یو انٹینڈ ٹو کنٹرول؟ نہیں، یہ دیکھو، ابھی شوکت ترین کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے، اور یہ انشاءاللہ بجٹ میں سارے یہ جو مسئلے آ رہے ہیں نا، خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے لیے، اور ابھی ایک نیا سیکٹر یہ امیزون کا کھل گیا ہے، کہ یہ ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ یہ ابھی امیزون کے ساتھ شروع ہو گیا اور اوپر سے یہ ایف بی آر آ جائے اور ٹیکس لگا دے، یہ لگا دے، وہ لگا دے، اور یہ سارا کام بیٹھ جائے۔ تو یہ آئی ٹی اور یہ اس کے اوپر میری کل بھی بات ہوئی تھی شوکت ترین کے ساتھ، اور انشاءاللہ بجٹ میں اس کے سارے پوائنٹ کلیئر کر دیں گے۔ تھینک یو۔